والد صاحب کے نام پہ پراپرٹی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ایک جو ہے وہ بیٹے نے، جو کہ 5 بیٹے تھے لیکن ان کے ایک بیٹے نے اپنی جو ہے وہ ساری پراپرٹی وہ ایک فراڈولنٹلی اپنے نام پہ کروائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کو سیل آؤٹ کر دی، سیل ڈیڈ رجسٹرڈ کروا دی، مطلب وہ بیچ دی کسی کو۔ اب جنہوں نے خریدی انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے جو ہے وہ، کیونکہ بیچنے والے نے ایک جو ہے وہ ادارے سے ملی بھگت کے ساتھ کنسیلمنٹ آف فیکٹس کی، دوسرے لیگل ہیئرس کو چھپایا، اور جو ہے سب کچھ ہو گیا، ساری سیل ڈیڈ میوٹیشن وغیرہ ہر چیز ہو گئی۔ لیکن جب دوسرے بھائی بہنوں کو پتہ چلا کہ ہماری پراپرٹی تھی ہمارے والد صاحب کی، وہ کہاں گئی اور وہ کیسے بکی، جب انہوں نے کورٹ میں جو ہے وہ سول کورٹ میں اپنا کیس دائر کیا تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو خریدار کہنے لگا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو جو ہے وہ خریدی ہے، میں نے تو ہر چیز پے کی ہے، ٹیکسز پے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سیل ڈیڈ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی ہے، میوٹیشن ہوئی ہے، اب تو میرا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو لہٰذا اس پہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ ججمنٹ بھی ہے کہ بونافائڈ پرچیزر جو ہے وہ اس کا حق جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ پرچیزر بونافائڈ پرچیزر کے زمرے میں نہیں آتا۔ بونافائڈ پرچیزر اسے کہتے ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ خریدے۔ نیک نیتی کے ساتھ خریدنے والے پہ کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال کریں۔ ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال آپ نے نہیں کی، آپ نے جو ہے وہ لیگل ہیئرس کے بارے میں نہیں جو ہے وہ جانچ پڑتال کی، یا آپ نے پچھلی ٹرانزیکشن کے بارے میں نہیں کی، آپ نے صرف اپنی سیل ڈیڈ رجسٹرڈ کروائی اور میوٹیشن کروا دی، اس بات سے آپ بونافائڈ پرچیزر نہیں بنتے۔ اگر آپ کا بھی کوئی پراپرٹی کا ایشو ہے، آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اس دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔